حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت، قربانی کا فلسفہ، قربانی کا سارا فلسفہ یہ ہے کہ اپنی خواہشات اور اپنی لاجک اور اپنی ریزننگ اور اپنے دلائل اور اپنی سائنس اس پہ چھری پھیریں. یہ قربانی کا فلسفہ ہے بنیادی طور پر. بھائی حج میں لوگ جاتے ہیں، یہاں سے 10-12 لاکھ روپے، 15 لاکھ 20 لاکھ روپے لگا کے جاتے ہیں. وہاں کیا کرتے ہیں؟ حج میں بیت اللہ کے گرد چکر لگا رہے ہیں، گول گول گھوم رہے ہیں، صفا مروہ میں صفا سے یہاں، وہاں سے یہاں، یہاں سے وہاں، شیطان کو کنکری مار رہے ہیں، دیوار کو کنکری مار اٹھا کے کس کو مار رہے ہیں؟ دیوار کو مار رہے ہیں. عقل میں آتی ہے بات؟ کوئی آپ کو کہے یار 15 لاکھ روپے آپ نے اس لیے لگائے تھے کہ کنکری اٹھا کے دیوار کو ماریں گے؟ یا ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی تک آپ نے چل کے جانا ہے تو یہیں آپ کسی کٹی پہاڑی سے دوسری پہاڑی تک چلے جائیں. اتنا 15 لاکھ روپے آپ نے کیوں خرچ کیے؟ اس کا ایک ہی جواب ہے کہ اللہ کا حکم ہے. یہ 15 لاکھ روپے میں نے اس لیے نہیں خرچ کیے کہ میں ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حجر اسود کو چومتے تھے نا تو کہتے تھے انک حجر لا تضر ولا تنفع، کہ میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے. اگر میں نے اللہ کے رسول کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا میں کبھی زندگی میں تجھے بوسہ نہیں دیتا. یہ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے. اگر میں نے اللہ کے رسول کو نہ دیکھا ہوتا کہ اس نے تیرا بوسہ لیا میں کبھی زندگی میں تیرا بوسہ نہ لیتا. یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، یہ آئیڈیل ہے ہمارے لیے. تو قربانی کے دنوں میں سب سے افضل عمل حدیث شریف میں آتا ہے کہ یوم النحر 10 ذی الحجہ کو اللہ کی نظر میں جانور کا خون بہانے سے افضل کوئی عمل نہیں ہے. وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا، قیامت کے دن اس کے سینگوں کا بھی وزن ہوگا، اس کے بالوں کا بھی وزن ہوگا، اس کی لید کا بھی وزن ہوگا، اس کی کھال کا بھی وزن ہوگا، اس کے چمڑے کا بھی وزن ہوگا، اس کی چربی کا بھی وزن ہوگا، اور اس وزن کے بدلے اللہ نیکیاں عطا کرے گا. حدیث میں آتا ہے ان الدم لیقع من اللہ بمکان، کہ زمین پر جانور کے خون کا قطرہ بعد میں گرتا ہے، اللہ کے ہاں اس کی قبولیت پہلے ہو جاتی ہے. تو جانور کا خون بہانا یہ عبادت ہے. اگر اس طریقے سے ہم لاجک تلاش کرنا شروع کریں نا تو پھر جب آپ نماز پڑھنے لگیں گے تو نماز مثلاً 5 نمازیں پڑھنے میں 1 گھنٹہ لگتا ہے مثال کے طور پر، تو ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ یار یہ 1 گھنٹہ آپ 5 نمازوں میں لگا رہے ہیں، اس 1 گھنٹے میں آپ کسی کو کوئی اسکل سکھا دیں، کوئی پیسے کما لے گا، کسی کا فائدہ ہو جائے گا، تو نماز کیوں پڑھ رہے ہیں آپ؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ پھر وہ آپ کو کہے گا یار حج پہ آپ 15 لاکھ روپے لگا رہے ہیں، اس کی جگہ آپ کوئی ووکیشنل سینٹر کھول دیں 15 لاکھ روپے کا، 15 لاکھ روپے لگا کے پتہ نہیں کتنی بچیاں سلائی سیکھ لیں گی، کڑھائی سیکھ لیں گی، وہ کیا کیا لوگ سیکھ لیں گے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. حج کیوں کرنے جا رہے ہیں آپ؟ لاجک اگر چلانی ہے تو ہر جگہ چل سکتی ہے، ہر جگہ آپ لاجک چلا سکتے ہیں اگر اس طرح چلانی ہو. تو اگر آپ اس طرح لاجک چلا کے اسلام سے نماز بھی نکال دیں، حج بھی نکال دیں، قربانی بھی نکال دیں، سب کچھ نکال دیں، تو بچے گا کیا اسلام میں؟ اسلام میں بچے گی صرف آپ کی خواہشات. یہ بات یاد رکھیں، جب انسان مذہب کا توق گلے سے نکالتا ہے پھر اس کی خواہشات کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی. یہ جو یورپ والے پاگل ہو رہے ہیں نا ٹینشن کی وجہ سے، اور پلٹ پلٹ کے اسلام کی طرف آ رہے ہیں، کوئی چیز تو ہے جو ان کو پریشان کر رہی ہے. وجہ اس کی ہے کہ جب آپ نے اسلام کو چھوڑا، انسان کہے گا میں زنا کر لیتا ہوں، زنا کرے گا کب تک کرے گا؟ شراب پیے گا کب تک پیے گا؟ زنا کرے گا کتنی لڑکیوں کے ساتھ زنا کرے گا؟ یہ جو ہمارے یہاں ٹرانسجینڈر بل آیا اور وہ لوگ ٹرانسجینڈر، وہاں ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو یہ کہتے ہیں کہ اب ہم اپنے آپ کو انسان نہیں، اپنے آپ کو کتا ڈکلیئر کروانا چاہتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ ہمیں انسان ہونے میں مزہ نہیں آ رہا، ہم چاہتے ہیں کہ ہم کتے بن جائیں. کوئی کہتا ہے ہم بلی بن جائیں. وہ باقاعدہ اپنے اوپر وہ
طاری کر کے وہ چیزیں پہن کے کتوں والی حرکتیں کر رہے ہیں, کتوں والی آوازیں نکال رہے ہیں کہ ہمیں اس میں سکون ملتا ہے. یہ جو ٹرانسجینڈر کا مسئلہ اٹھا وہ کیا اٹھا؟ وہ یہ کہتے تھے بھائی کوئی آدمی ہے اس کو یہ فیلنگ آ رہی ہے کہ میں عورت ہوں, تو آپ اس کو اجازت دیں کہ وہ اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کرتے ہے مرد, فیلنگ آ رہی ہے عورتوں والی تو عورت, کوئی عورت ہے بائی برتھ عورت ہے لیکن اس کو فیلنگ آ رہی ہے کہ میں مرد ہوں تو بس اس کو مرد ڈکلیئر کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچا سکتے, اس کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچا سکتے اور غزہ میں رفح میں بچوں پہ بمباری کر سکتے ہیں. یہ ڈبل سٹینڈرڈ مغرب کا یہ ہے کہ جب کسی غلط چیز کو پروموٹ کرتے ہیں وہ لے آتے ہیں انسانیت کا نعرہ کہ اس سے انسانیت کو تکلیف ہوگی, اس کی فیلنگ ہرٹس ہوں گی, اس سے انسان کی فیلنگ کیا ہوگی؟ ہرٹ ہوگی. اور غزہ پہ جو بمباری ہو رہی ہے اس سے فیلنگ ہرٹ نہیں ہو رہی. یہ جو پیغمبر کے خاکے بنائے جاتے ہیں گستاخانہ خاکے, اس سے انسانوں کی فیلنگ ہرٹ نہیں ہوتی. جو قرآن کے نسخے جلائے جاتے ہیں اس سے انسانوں کی فیلنگ ہرٹ نہیں ہوتی. بھائی آپ ان کے نظریات سے متاثر ہوتے ہیں, وہ آپ کو انسان بھی نہیں سمجھتے. جتنی اہمیت جتنی قدر وہ کتوں کو دیتے ہیں اتنی اہمیت وہ مسلمانوں کو نہیں دیتے. جتنی ان کی چمڑی سفید ہے اتنے ان کے دل مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے سیاہ ہیں. یہ بات یاد رکھیں. قرآن نے کہہ دیا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہود و نصارہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی شروع کر دیں, تب وہ آپ سے راضی ہوں گے. اور دین کی بھی نہیں, وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ, وہ آپ کو کہیں گے ہماری خواہشات کی پیروی کریں. وہ کیا کہیں گے؟ ہمارے دین کی نہیں, جو ہماری خواہشات ہیں اس کی پیروی کریں. تو یہ جو ساری چیزیں انسان اس طرف جاتا ہے, کیوں جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ پہلے اس کو مذہب سے اس نے آزادی حاصل کی, اس نے کہا مجھے نکاح کی ضرورت نہیں, زنا بٹ ٹھیک ہے زنا, اب زنا کر کر کے بھی تھک گئے, کہہ رہے ہیں اس میں بھی مزہ نہیں, اب کیا کریں؟ ہم جنس پرستی کی طرف آ گئے. کل میں نے ایک تصویر دیکھی, ایک شخص نے وہ کوشش کرتا رہا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں. آپ ذرا سنیں کہ انسان جب مذہب چھوڑتا ہے تو پہنچتا کہاں پر ہے وہ. اس لیے مذہب کی جڑوں کو مضبوط کریں اپنے خاندانوں میں, اپنے گھروں میں, اپنی نسلوں میں, ورنہ کچھ نہیں بچے گا, سب تباہ ہو جائے گا. ہمارے پاس بچا ہی ایک ہمارا یہ معاشرتی خاندانی دین کا جو نظام ہے یہ بچا ہوا ہے, باقی تو سب آپ کو پتہ ہے کہ کیا حالات ہیں ہمارے. اس نے کہا میں شادی کرنا چاہتا ہوں, میں نے لڑکی تلاش کی وغیرہ وغیرہ, وہ ایسی باتیں جو یہاں کرنے کی نہیں ہے. بہرحال مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا. اب اس نے یہ کیا کہ اپنے آدھے دھڑ کو اس نے لڑکا بنایا, آدھے دھڑ کو لڑکی بنایا. یعنی یوں آپ سمجھیں یہ دھڑ ہے نا, آدھے کپڑے اس نے یہاں پہنے ہوئے مردوں والے, یہاں پہ مردوں والے کپڑے ہیں, گھڑی پہنی ہوئی ہے, اور یہاں پہ مردوں والے جوتے پہنے ہوئے ہیں, اور پینٹ شرٹ جو مرد پہنتے ہیں اس ٹائپ کی. یہ آدھے دھڑ پہ عورت والے کپڑے ہیں, یعنی کپڑے اس نے ایسے سلوائے ہیں کہ ایک طرف مردانہ سوٹ, اس دھڑ سے اس طرف زنانہ سوٹ, چوڑیاں جو بھی حساب کتاب اس حساب سے. تو یہاں پہ اس کی مونچھیں, یعنی دائیں طرف مونچھیں, بائیں طرف صاف ہے کہ میرا یہ آدھا دھڑ مرد آدھا دھڑ عورت. اور کہا کہ میں نے اپنے آدھے دھڑ کی اپنے دوسرے دھڑ سے شادی کروا دی. کیا کروا دی؟ اپنے آدھے دھڑ کی دوسرے دھڑ سے. یہ کر کے بھی سکون نہیں مل رہا ان کو, تو آپ دین کو چھوڑ کے کیا کریں گے؟ آپ تو اس حد تک جا بھی نہیں سکتے. ان کی باتیں سن کر, ان کی باتوں سے متاثر ہو کر, انسانیت کے نعروں سے متاثر ہو کر ہم کہاں تک جائیں گے؟ ہم یہ کام کر سکتے ہیں؟ سوچا ہے کبھی آپ نے یہ کام انسان کرے گا دنیا میں؟ یہ ہو رہا ہے مغرب میں. تو ان مذہب کا توق جب آپ گلے سے اتاریں گے پھر آپ کے پاس کوئی لمٹ نہیں ہے. سکون اسی میں ہے کہ آپ اپنے آپ کو مذہب کی باؤنڈریز کے اندر باؤنڈ کر دیں کہ بھئی جو شریعت کا حکم ہے اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے, جو جائز ہے وہ جائز ہے, جو حرام ہے وہ حرام ہے, بس بات ختم. تو آپ کی خواہشات لمٹ میں آ جائیں گی. اور اگر آپ نے اس مذہب کے توق کو اتارا پھر اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. انسان کی خواہشات, حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ایک دائرہ بنایا, پھر ایک اور دائرہ بنایا,
تو آپ نے فرمایا یہ جو دائرہ ہے اندر کا یہ انسان کی زندگی ہے, اور پھر باہر کا دائرہ بنایا, اس کے باہر دائرہ بنایا اور آپ اس سے اس طرح تیر نکالتے رہے. آپ نے بتایا یہ انسان کی خواہشات ہیں. تو انسان مثلاً 70 سال کی زندگی ہے, اس کی خواہشات اس کی 200 سال کی ہوتی ہیں. تو 200 سال والی خواہشات پوری ہو سکتی ہیں؟ پوری ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہو سکتی. پوری اس وقت ہوں گی جب اس کو اللہ تعالیٰ کچھ عطا کرے, وہ کہے بس جو اللہ نے عطا کیا بہت ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کے پاس پیسہ تھوڑا ہوتا ہے لیکن سکون ہوتا ہے, بعض لوگوں کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے لیکن سکون نہیں ہوتا. اس کا مطلب سکون پیسے میں نہیں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. دین پر عمل کریں گے تو دلوں کو سکون ملے گا.